اب وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نیت کا، جو میں نے کافی حد تک تو ڈسکس کر لیا، لیکن یہاں پر مزید کھول کر بیان کر دوں میں کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتاً قبر کی نیت کی جائے، جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، دیوبندی عالم ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، اسی طریقے سے اہل تشیع، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی بھی نیت کی جائے، بیک وقت دو نیتیں کی جائیں۔ اور میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی اس میں کلیئر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو یہ خود مان گیا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی بھی نیت کیے ہوئے ہے، لیکن آگے چل کے پھر ان سے وہ سخت بات ہو گئی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بدعت ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبوی کی بھی، اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ، 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کرے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو، اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے۔ یہ چیز امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ سفر پر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روضہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگوں نے غلو کرتے ہوئے کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجرہ رسول اور چیز ہے، جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، قبر پہ جائیں، ان کو پتا ہے قبر تو کھلنی کو نہیں قیامت تک، کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے وزراء کو اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے، کیوں؟ یہ لاجیکلی غلط بات ہے۔ جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین؟ وہ اگلی دفعہ آ جائے گی یہ ڈیٹیل بات۔ اے مسلمان اور مومنین مردوں اور جو یہاں پر موجود ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو جب قبرستان کی دیوار کے باہر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں دیوار کے باہر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے، چلو جی میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری، لیکن آگے کیا کریں گے؟ آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے، یا جو 2 کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے 2 کلومیٹر دور، کیوں قبرستان تو 2-3 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہا ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ تو بھائی اگر 2 کلومیٹر دور تک پہنچ رہا ہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بے حرمتی نہ کریں قبر کی، تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں امت کو اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں؟ لہٰذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا۔